عسکری میدان میں شکست کے بعد امریکہ کا ایران پر بڑا معاشی حملہ۔ آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کیا ہے؟ ایران کی معیشت کو کیسے نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا چین امریکی پابندیوں کو مانے گا یا ایک اور چین امریکہ معاشی جنگ چھڑ جائے گی؟ ایرانی معیشت شدید دباؤ کا شکار، $1 20 لاکھ ایرانی ریال کا ہو گیا۔ ایران کے پاس کیا معاشی آپشنز اویلیبل ہیں؟ ایران کو دیوار سے لگایا گیا تو وہ جوابی وار کے طور پر کن اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے؟ کیا امریکہ کو اس معاشی جنگ میں فتح ہوگی یا اس بار بھی اس کے نصیب میں شکست ہی لکھی ہے؟ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ آج اس جنگ کو شروع ہوئے تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ایران نہ صرف اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم ہے بلکہ اس نے اپنی جنگی و سیاسی اسٹریٹجی سے امریکی فوج کی عسکری منصوبہ بندی کو مکمل طور پر ناکام بنا دیا ہے۔ عسکری میدان میں تہران نے واشنگٹن کو مات دے دی ہے، چت کر دیا ہے۔ اب ٹرمپ کے سامنے ایک بہت بڑا سیاسی و عسکری بحران ہے۔ نومبر کے مہینے میں امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کسی صورت یہ نہیں چاہتا کہ امریکی اخبارات کی سرخیوں میں روزانہ جنگ کی خبریں چلیں یا امریکی فوجیوں کے باڈی بیگز ان کے تابوت واپس واشنگٹن پہنچ رہے ہوں، دکھائی جا رہے ہوں لائیو، اور ایک رونا پٹنا پڑا ہو۔ لہٰذا جب امریکی انتظامیہ عسکری میدان میں تہران کو شکست نہ دے سکی تو انہوں نے اپنی جنگ کا رخ تبدیل کر دیا۔ ملٹری محاذ پر ناکامی کے بعد اب یہ جنگ معاشی محاذ پر لڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکی سیکرٹری خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کو آگے لایا گیا، جنہوں نے حال ہی میں ایران پر اب تک کے سب سے سخت معاشی حملے یعنی آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ، یعنی معاشی طور پر بالکل الگ تھلگ کر دیا جائے، اس کا اعلان کر دیا ہے۔ آج کے اس تفصیلی پروگرام میں ہم اس پورے معاملے کا ایک ایک کر کے جائزہ لے لیں گے، بات کریں گے یہ نئے معاشی حملے حقیقت میں ہیں کیا، تہران کے ساتھ تجارت کرنے والے اہم ممالک کا کیا کردار ہے، اور اگر ایران کو مزید دیوار سے لگایا گیا تو مشرق وسطیٰ اور عالمی اقتصادیات پر کیسے وار کر سکتا ہے۔ ہم مالیاتی نیٹ ورکس یعنی سوئفٹ اور کپس پر بھی بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا یہ صورتحال امریکہ اور چین کے درمیان ایک نئی معاشی جنگ چھیڑ سکتی ہے یا کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے۔ تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ امریکی سیکرٹری خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا یہ آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کہ بالکل یہ ایک آپ کو معاشی طور پر الگ تھلگ کرنے کا یہ جو انہوں نے آپریشن شروع کیا ہے ایران کے اوپر، یہ بنیادی طور پر کس طرح کام کرتا ہے اور اسے معاشی ڈی ڈے کیوں کہا جا رہا ہے۔ ڈی ڈے عام طور پہ وہ کہا جاتا ہے جس دن حملہ کیا جاتا ہے۔ نارمنڈی لینڈنگز کا ڈی ڈے تھا کہ جس دن حملہ کیا جائے، تو یہ انہوں نے ڈی ڈے رکھا ہے کہ آج ہم نے ایران کی معیشت کے اوپر حملہ کر دیا۔ امریکہ کی سابقہ تمام پابندیاں بنیادی طور پر ایران کی سرکاری کمپنیوں یا تہران کے ساتھ کام کرنے والی چند مخصوص بیرونی فرموں تک محدود ہوا کرتی تھیں، لیکن اس نئے فریم ورک کا مقصد ایران کے تمام معاشی راستوں کو نچلی سطح تک، ایسے جڑ تک مکمل طور پر بلاک کرنا ہے۔ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے کہ واشنگٹن اب صرف ایران پر دباؤ نہیں بڑھا رہا بلکہ دنیا بھر کے بینکوں، لاجسٹک کمپنیوں اور انشورنس فراہم کرنے والے اداروں کو الٹیمیٹم دے رہا ہے۔ اس آپریشن کے تحت 5 اہم نئے شعبوں کو براہ راست ہدف بنایا گیا ہے، ان کو اس میں شامل کیا گیا۔ پہلا شعبہ ہے ڈیجیٹل اثاثے اور کرپٹو کرنسی کا۔ امریکہ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ پاسداران انقلاب اور ایرانی جو ٹریڈرز ہیں وہ روایتی بینکنگ سسٹم کی بجائے کرپٹو کرنسی نیٹ ورکس کے ذریعے اربوں ڈالر کی ترسیلات کر رہے ہیں، اور اب اس نئے حکم نامے کے تحت ان تمام ڈیجیٹل والیٹس اور کرپٹو ایکسچینجز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو ایران کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرتے ہیں یا ان کو اس طرح کی ٹرانزیکشنز کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ دوسرا شعبہ ہے شپنگ اور شیڈو فلیٹس کا۔ ایران اپنا زیادہ تر تیل جن نامعلوم یا پرچم بدلنے والے بحری جہازوں کے ذریعے برآمد کرتا ہے، امریکی وزیر خزانہ نے ان جہازوں اور ان کی انشورنس کمپنیوں کو بلیک لسٹنگ کا
نیا سلسلہ شروع کیا ہے. ان کو اس لیے شیڈو فلیٹس کہتے ہیں کیونکہ عام طور پر جب ایک بحری جہاز سمندروں میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کا ٹرانسپونڈر ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنی پوزیشن ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جہاز جا رہا ہے. اس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس ملک کا جہاز ہے, اس جگہ سے یہ چلا ہے, اس بندرگاہ سے چلا ہے, اس بندرگاہ پر جا رہا ہے, یہ سامان لے کر جا رہا ہے. لیکن جب پابندیاں لگ جاتی ہیں تو آپ کھلم کھلا سفر نہیں کر سکتے. تو کرتے کیا ہیں کہ کچھ یہ جہاز ہوتے ہیں, ان کے اوپر یہ آئل ٹینکرز وغیرہ کے اندر تیل کو لاتے ہیں, ان کے اوپر کوئی ایسی فرضی کسی ملک کا جھنڈا لگایا اور ان کو ٹرانسپونڈر آف کر دیتے ہیں. ان کی لوکیشن کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی, آپ ٹرانسمٹ کریں گے تو پتہ چلے گا. ان کو ٹرانسپونڈر آف کر لیتے. اب وہ جہاز سمندروں میں جاتے ہیں لیکن اپنی ڈیسٹینیشن تک نہیں جاتے. کوئی ایک اور جہاز آتا ہے, وہ سمندر کے بیچ میں اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا ہے. یہ سارے کا سارا تیل اس جہاز میں منتقل کیا جاتا ہے. یہ جہاز کہیں اور چلا جاتا ہے اور پھر وہ جہاز آگے جا کر اس ڈیسٹینیشن تک جاتا ہے. فار ایگزامپل ایران سے گئے ہیں تو کہیں بیچ میں بحرہ ہند میں یہ ٹرانسفر ہوا اور پھر کوئی دوسرا جہاز لے کر کسی اور ملک کا جھنڈا لگا کر چائنا پہنچا, یا بیچ میں ہو سکتا ہے ایک دفعہ اور تبدیلی ہوئی ہو. تو اس کو کہتے ہیں شیڈو فلیٹس. تو وہ اس کے اوپر وار کر رہے ہیں کہ جناب اگر یہ جو شیڈو فلیٹس چلتے ہیں جن جن ملکوں کے ہمیں پتہ چلے ان کے اوپر بھی ہم پابندی لگائیں گے اور جو کمپنیاں ان کی انشورنس کرتی ہیں ان کے اوپر بھی ہم پابندی لگائیں گے. تیسرا شعبہ ایویشن یعنی ایرانی فضائی نیٹ ورک کا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی تجارتی یا عسکری پرزہ جات کی آمد و رفت کو روکا جا سکے. چوتھا شعبہ سونا اور قیمتی دھاتیں ہیں جو ایرانی عالمی منڈی میں خام تیل کے بدلے بارٹر ٹریڈ کے طور پر حاصل کی جا سکتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں تیل, آپ ہمیں سونا دے دیں, آپ ہمیں کوئی قیمتی دھاتیں دے دیں, کیونکہ ڈالر ان کے پاس ٹرانزیکشن کرنے کا فی الحال سین نہیں ہے. پانچواں ہدف بینکنگ سسٹم ہے جس میں اسکاٹ بیسنٹ نے باقاعدہ مطالبہ کیا ہے کہ ایران کے سب سے بڑے سرکاری بینک ملی کی ایشیا, یورپ اور مشرق وسطیٰ میں موجود تمام شاخوں کو فوری طور پر سیل کر دیا جائے. اچھا اب یہ تو 5 شعبے ہو گئے, لیکن اس اعلان کا سب سے دلچسپ اور سیاسی پہلو وہ مہلت ہے, وہ گریس پیریڈ ہے جو امریکہ نے دنیا کے دیگر ممالک کو دی ہے. اسکاٹ بیسنٹ نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر وہ ان تمام پابندیوں کو فوراً ایک ساتھ اور فوری طور پر نافذ کر دیں گے تو اس سے پوری دنیا کا مالیاتی نظام راتوں رات تباہ ہو جائے گا. اسی لیے واشنگٹن نے دیگر ممالک اور عالمی اداروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران سے اپنے تمام تعلقات خود ہی ختم کر لیں, خود ہی منقطع کر لیں, اس سے پہلے کہ ہم اس طرح کے کوئی ایکشن لینے شروع کریں کہ ان کو گریس پیریڈ دیا ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان تمام کے خلاف سیکنڈری پابندیاں عائد کی جائیں گی اور انہیں امریکی ڈالر کے نظام سے باہر پھینک دیا جائے گا. اچھا حضور, ایران کے لیے نا امریکی پابندیاں کوئی نئی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ گزشتہ 5 دہائیوں سے جاری ایک تدریجی اور مسلسل عمل ہے جو مختلف ادوار میں مزید سخت ہوتا چلا گیا. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بھئی کون لوگ ہیں جن کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے جو اس کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں. تو ایران کے سب سے بڑے اور اہم تجارتی شراکت داروں کا ذرا تفصیل سے جائزہ لے لیتے ہیں. امریکی حکام اس نئے آپریشن کو تہران کے لیے معاشی ڈی ڈے قرار دے رہے ہیں اور کھلم کھلا دھمکی دے رہے ہیں کہ ان کا مقصد ایرانی معیشت کا مکمل معاشی گلا گھونٹنا ہے, اکنامک ایسفکسیشن ہے. واشنگٹن نے صاف کہہ دیا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک, بینک یا ادارہ ان کی پابندیوں سے بالاتر نہیں ہے اور جو بھی ایران کی مدد کرے گا اسے امریکی ڈالر کے بین الاقوامی نظام سے نکال باہر پھینکا جائے گا. امریکہ نے 60 سے زائد افراد, کمپنی اور بحری جہازوں کو بلیک لسٹ کیا ہے تاکہ ان سپلائی چینز کو توڑا جا سکے جن کے ذریعے ایران نیوکلیئر ٹیکنالوجی, سونا, ایویشن کے پرزے اور کرپٹو اثاثے حاصل کرتا ہے. لیکن امریکی حکمت عملی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ چین ہے. چین ایران کے کل برآمد شدہ تیل کا تقریباً 80 سے 90% حصہ اکیلا خریدتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چین کی اس لائف لائن کو کاٹے بغیر امریکی انتظامیہ کا ایرانی معیشت کو مفلوج کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تیل کس طرح چین پہنچتا ہے, اس کا پورا مالیاتی فریم ورک کیسے کام کرتا ہے. ایران کا تیل چین کی بڑی اور نامور سرکاری کمپنیاں نہیں خریدتی, بلکہ یہ تیل بنیادی طور پر شینڈونگ صوبے میں قائم آزاد اور نجی ریفائنریز خریدتی ہیں جو کہ حکومت کی ملکیت نہیں ہے, وہ تو نجی ہیں, اور انہیں عالمی منڈی میں ٹی پاٹ ریفائنریز کہا جاتا ہے.
یہ ٹی پاٹ ریفائنریز چین کی تیل کی ریفائننگ کی کل صلاحیت کا 25% حصہ سنبھالتی ہیں۔ یہ نجی کارخانے ایران، روس اور وینزویلا کے بلیک لسٹڈ اور سستے خام تیل پر ملنے والے منافع کے مارجن پر چلتے ہیں تاکہ وہ چین کی بڑی سرکاری کمپنیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تاہم اس تجارتی سلسلے میں حالیہ دنوں میں ایک بڑا موڑ اس وقت آیا جب امریکی انتظامیہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنا بحری بلاکیڈ، جو میری ٹائم بلاکیڈ ہے، وہ فعال کر دیا۔ اس بحری ناکہ بندی کے نتیجے میں آبنہ ہرمز کے ذریعے ایران سے نکلنے والے تیل کے جہازوں کی روانگی کافی حد تک رک گئی ہے، اس میں بہت ہی کمی آ گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں چینی ریفائنریز اب وہ تیل خریدنے پر موجود ہیں جو پہلے سے سمندر میں موجود جہازوں میں کھڑا ہوا۔ ایک فلوٹنگ سٹوریج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سے ایسے جہاز ہیں ایسی جن کے اندر تیل ہوتا ہے، ٹینکرز ہیں، تیل ہے اور وہ سمندر میں ہے، بس وہ جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے، کہیں چاہیے ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بیٹا ادھر پہنچ جاؤ۔ تو یہ اب ان کو استعمال کر رہے ہیں جو فلوٹنگ میں تھے۔ اچھا، اب جیسے جیسے سمندر میں کھڑا یہ ذخیرہ فلوٹنگ سٹوریج ختم ہو رہا ہے، ایرانی تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ٹی پاٹ ریفائنریز کے لیے منافع کا مارجن جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، وہ بڑے شدید دباؤ کا شکار ہو رہی ہیں۔ یعنی امریکی سیکنڈری پابندیوں سے زیادہ امریکہ کی جو بحری ناکہ بندی ہے اس نے ایرانی تیل کی چین تک رسائی کو حقیقی معنوں میں مشکل بنایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکی محکمہ خزانہ اور سیکریٹری اسکاٹ بیسنٹ چین کے ان بینکوں پر پابندی لگا سکتے ہیں جو اس تیل کی ادائیگیاں ممکن بناتی ہیں؟ یہاں واشنگٹن ایک مسئلے، ایک ڈیلیما کا شکار ہوگا، کیونکہ چین کے ساتھ ایرانی تیل کا لین دین جن مالیاتی چینلز کے ذریعے ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر چین کے صوبائی اور علاقائی بینکس ہیں، ان کے پروونشل بینکس ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے علاقائی بینک امریکی ڈالر کے نظام سے بالکل بے نیاز ہیں اور ان کا مغربی دنیا کے ساتھ کوئی لین دین ہے ہی نہیں، اس لیے امریکہ کی سیکنڈری پابندیاں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے علاوہ ان کی جو ادائیگی ہے وہ ہانگ کانگ کے مخصوص ہانگ کانگ ڈالر USD چیٹس نظام کے ذریعے ہوتی ہے، جہاں امریکی ریگولیشن کی رسائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری طرف چین کے جو بڑے سرکاری بینکس ہیں، سٹیٹ اوڈ بینکس ہیں، جو واقعی امریکی ڈالر کے عالمی نظام اور عالمی معیشت سے جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے 2018 میں ٹرمپ کے پہلے دور کے میکسیمم پریشر کے وقت ہی ایران کے ساتھ اپنے تمام تعلقات منقطع کر لیے تھے تاکہ وہ امریکی پابندیوں سے بچ سکیں۔ چنانچہ امریکی انتظامیہ جن بڑے چینی بینکوں پر پابندی لگا کر وہ چینی حکومت پر دباؤ بنانا چاہتی ہے کہ بھئی ہم تمہارے بینکوں پر پابندی لگا دیں گے، وہ پہلے سے ہی اس تجارت میں شامل نہیں، وہ کہیں گے بھئی ہم تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور جو چھوٹے صوبائی بینک اس تجارت میں شامل ہے ایران کے ساتھ اس میں ٹرانزیکشنز میں، ان پر امریکی پابندیوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اسکاٹ بیسنٹ جو ہے اس نے خود اس تضاد کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایک دم سے عالمی مالیاتی نظام کو دھماکے سے نہیں اڑانا چاہتے، اس لیے ہم نے دنیا کو تنبیہ کی ہے اور ایک مہلت، ایک کیور پیریڈ دیا۔ اچھا، حقیقت یہ ہے کہ اگر امریکہ چین کے ان اداروں کو زبردستی نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا تو اسے چین کے ساتھ ایک نئی اور شدید تر تجارتی اور معاشی جنگ کا آغاز کرنا پڑے گا۔ آئندہ مہینے ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان انتہائی اہم سمٹ اور ملاقاتیں طے ہیں، اور ٹرمپ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے چین کے ساتھ ایک نیا محاذ کھولے، خصوصاً ایسے وقت میں جب امریکی فوج کے پاس اپنے گولہ بارود کے ذخائر کم ہو رہے ہیں اور امریکہ جدید ٹیکنالوجی کے لیے درکار ریئر ارتھ ایلیمنٹس اور کرٹیکل منرلز کے لیے مکمل طور پر چین پر انحصار کر رہا ہے۔ چین کی حکومت کا باضابطہ رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ان کا معاشی تعاون بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں ہے اور وہ اپنے قومی و معاشی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ اگر چین چاہے، اب دیکھیں پتے چین کے ہاتھ، اگر چین اس معاشی جنگ میں امریکی انتظامیہ کو کوئی آف ریمپ یا یعنی کوئی راستہ دینا بھی چاہے تو بیجنگ کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ یہ جو نجی ٹی پاٹ ریفائنریز کو دی جانے والی سالانہ تیل کی خریداری کا ایک ان کو سرکاری کوٹا دیا جاتا ہے کہ بھئی تم اتنا تیل ریفائن کر سکتے ہو، یہ سرکار کرتی ہے، تو وہ خاموشی سے چین اس کوٹے کو کم کر سکتا ہے کہ بھئی اچھا تم اتنا نہیں اتنا کرو۔ اس طرح چین اعلانیہ طور پر امریکی پابندیوں کے سامنے جھکے بغیر ایرانی تیل کی خریداری گھٹا بھی سکتا ہے۔ خلاصہ حضور یہ ہے کہ اگر امریکی بحری ناکہ بندی کے باوجود ایرانی تیل کسی نہ کسی طرح چینی ساحلوں تک پہنچتا رہا تو چین اس تیل کو خریدتا رہے گا۔ امریکہ چین کو مکمل طور پر زیر کیے بغیر ایرانی معیشت کا گلا نہیں گھونٹ سکتا، اور چین کو نشانہ بنانا واشنگٹن کے لیے معاشی اور عسکری طور پر خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اچھا حضور، یہ تو پہلا ملک چین ہو گیا۔ دوسرا ملک جو ہے نا وہ متحدہ عرب امارات ہے۔
دبئی طویل عرصے سے ایران کے لیے بیرونی دنیا سے تجارت کا ایک انتہائی اہم اور مضبوط ذریعہ رہا ہے. آپ سمجھ لیں گیٹ وے تھا. ادھر سے ایران کی مجموعی عالمی درآمدات کا تقریباً 1/30% سے زائد حصہ گزرتا تھا. متحدہ عرب امارات خود ان اشیاء کو تیار نہیں کر رہا تھا، بلکہ دبئی کی جبل علی بندرگاہ اور ایک عالمی تجارتی مرکز کے طور پر یہ کام کر رہا تھا، جہاں دیگر ممالک سے آنے والی گاڑیاں، الیکٹرانکس اور دیگر اہم سامان چھوٹے جہازوں کے ذریعے ایران بھیجا جاتا. اور عالمی پابندیوں کے باوجود یہ تجارتی راستہ ایران کی معیشت کے لیے ایک لائف لائن کی حیثیت رکھتا تھا. لیکن ہوا اب کچھ یوں ہے کہ حال ہی میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے ایران کے ساتھ تجارتی اور مالیاتی لین دین معطل کیے جانے کے بعد اس اہم اقتصادی راہداری کو شدید دھچکا پہنچا ہے، اور اس کا نقصان ایران کو بہت زیادہ ہوگا، اور اس کا اس کو کوئی الٹرنیٹو سوچنا پڑے گا. اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ ایران کے اندرونی معاشی حالات کا ذرا ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ کر لیتے ہیں، تاکہ معلوم تو ہو سکے کہ تہران پر ان اقدامات کا کیا اثر پڑے گا. پتہ تو چلے کہ ابھی حالات کیا ہیں اور ان کا کیا اثر پڑے گا. یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اکنامک آؤٹ کاسٹ کرنے لگے ہیں، اس وقت ایرانی معیشت دوہرے دباؤ کا شکار ہے. ایک طرف دہائیوں سے جاری معاشی ناکہ بندی ہے، اور دوسری طرف فروری سے شروع ہونے والی جنگی صورتحال. آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کا اعلان ہوتے ہی ایرانی کرنسی جو ریال کی قدر ہے مزید گر گئی، اور یہ کھلے بازار میں تاریخ کی بدترین سطح پر پہنچ کر 20 لاکھ ریال فی ڈالر سے بھی نیچے گر چکی ہے. اس وقت کرنسی کی اس گراوٹ نے ملک کے اندر مہنگائی کا ایک نیا طوفان برپا کر دیا ہے. ایران میں اس وقت عمومی افراط زر 68% کے قریب ہے، جبکہ خوراک اور بنیادی ضروریات کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں 100% سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہیں. عام ایرانی شہری کی قوت خرید شدید متاثر ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہی حالیہ عسکری صورتحال کی وجہ سے ایران کی معیشت 5.4% شرنک ہوئی ہے. جو گروتھ ہے وہ -5.4% ہے، یعنی کہ شرنک ہوئی ہے 5.4% ٹوٹل اکانومی. لیکن اگر سوال یہ ہے کہ یہ معیشت مکمل طور پر بیٹھ جائے گی تو اس کا جواب ہے نہیں. ایران پچھلی 4 دہائیوں سے ایک ریزسٹنس اکانومی، ایک اقتصادی مقاومت چلا رہا ہے. ایرانی ریاست کے پاس تیل کا وسیع بارٹر نظام، سونے کے ذخائر اور مقامی ایندھن کی وافر مقدار موجود ہے. اس کے علاوہ سرحدی ممالک کے ساتھ غیر رسمی تجارت کے ذریعے وہ اپنے عوام کو بنیادی اشیاء فراہم کرتا رہتا ہے. یعنی معیشت شدید ترین دباؤ اور کساد بازاری کا شکار ضرور رہے گی، لیکن اسے یکسر ختم کرنا ناممکن ہوگا. ایران کے پاس ابھی بھی آپشنز موجود ہیں. چین تک تیل پہنچانے والے شیڈو روٹس کو مزید گہرا اور وسیع کیا جائے. چین تک ایرانی تیل لے جانے والے بحری جہازوں، جنہیں ڈارک فلیٹس کہا جاتا ہے، میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ان کی نقل و حرکت کو مزید خفیہ بنایا جائے. سمندر کے درمیان ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں تیل کی منتقلی، جو شپ ٹو شپ ٹرانسفر ہے، اس کی ٹیکنیک کو بہتر بنایا جائے تاکہ امریکی سیٹلائٹس ان کا سراغ نہ لگا سکیں. ادائیگیوں کو سوئفٹ کی بجائے چینی مالیاتی نیٹ ورک یعنی کپس پر منتقل کیا جائے، اور تمام تر سودے کاری جو بھی یہ کر رہے ہیں یہ چینی ین یا ڈیجیٹل کرنسی میں کی جائے، جہاں امریکی ڈالر کی کوئی مداخلت ہی نہ ہو. اچھا، اب ہم ذرا یہ 2 اہم بین الاقوامی مالیاتی نظاموں یعنی سوئفٹ اور کپس کے فرق کو سمجھ لیتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایران کے آبنہ ہرمز سے گزرنے کی سروس فیس ڈیجیٹل کرنسی میں وصول کرنے کے حوالے سے جو افواہیں ہیں ان میں کتنی سچائی ہے. اچھا حضور، اب یہ سوئفٹ کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے؟ سوئفٹ از سوسائٹی فار ورلڈ وائڈ انٹر بینک فائنینشیل ٹیلی کمیونیکیشن. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوئفٹ کوئی ایسا نظام ہے جہاں رقم رکھی جاتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. سوئفٹ ایک عالمی بینکاری میسیجنگ نیٹ ورک ہے، جس طرح آپ کا یہ واٹس ایپ ہے، باقی ہیں. یہ ایک عالمی بینکاری کا میسیجنگ نیٹ ورک ہے جو بیلجیم میں واقع ہے. یہ دنیا بھر کے 11,000 سے زائد بینکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ با اعتماد اور محفوظ پیغامات بھیجنے کی سہولت دیتا ہے، یعنی کہ ریلائبل اور سیکیور کمیونیکیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ کس کے اکاؤنٹ سے کتنی رقم کس اکاؤنٹ میں منتقل کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ بیسیکلی ایک میسیجنگ سسٹم ہے، سیکیور ہے اور ایکوریٹ ہے اور ریلائبل ہے. کیونکہ یہ مغربی ممالک کے اثر و رسوخ میں ہے، اس لیے امریکہ اس کے ذریعے کسی بھی ملک کے بینکوں کی بین الاقوامی پیغامات کی صلاحیت کو بلاک کروا سکتا ہے. اب آپ کا ملک اگر اس سوئفٹ سسٹم سے ہٹ جاتا ہے تو وہ 11,000 بینکوں کے نیٹ ورک سے آپ نکل گئے ہیں.
اب آپ کیسے اپنے پیسے بھیجیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس تک کیسے پہنچا جائے. آپ یو ڈو ناٹ ہیو دیٹ سروس ناؤ. اس لیے، اور یہ بدماشی امریکہ کے ہاتھ میں ہے، مغرب کے ہاتھ میں، یہ آپ کو نکال کر باہر کر دیتے ہیں. سوئفٹ نظام سے نکلیں تو آپ باہر کے ملکوں میں پیسے بھیجنے کا آپ اندھے ہو جاتے ہیں. یو ڈو ناٹ ہیو ایکسیس ٹو دا ادر بینکس. اچھا، اب کپس کیا ہے؟ یہ ہے کراس بارڈر انٹر بینک پیمنٹ سسٹم. یہ چین کا تیار کردہ اپنا مالیاتی نظام ہے جسے پیپلز بینک آف چائنا چلاتا ہے. اس میں اور سوئفٹ میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ کپس صرف پیغامات ہی نہیں بھیجتا بلکہ براہ راست چینی یوان میں رقوم کا تصفیہ یا سیٹلمنٹس بھی کرتا ہے. اس نظام کے ذریعے دنیا کے بینک امریکی ڈالر اور امریکی بینکوں کو بائی پاس کر کے براہ راست چین کے ساتھ ین میں ہر قسم کا لین دین کر سکتے ہیں. کپس پر امریکی پابندیاں نافذ کرنا تقریباً ناممکن ہے، بلکہ ناممکن ہے. ٹھیک ہے حضور. تو یہ سوئفٹ اور کپس میں فرق تھا، اور یہ کہ جو چائنا کے ساتھ اس کا لین دین ہے اگر بڑے بینکوں میں ہو بھی تو وہ یہ کپس کے تھرو کر سکتے ہیں. اچھا حضور، اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں یہ خبریں بھی سامنے آ رہی تھیں کہ ایران آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر یہ شرط عائد کر سکتا ہے کہ وہ گزرنے کی وہ جو سروس فیس ان سے لے رہا ہے وہ بٹ کوائن، ڈیجیٹل یوان یا سونے میں ادا کریں. اچھا، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکاٹ بیسنٹ نے نئی پابندیوں میں ڈیجیٹل اثاثوں کو ہدف بنایا. لیکن تکنیکی طور پر اس حکمت عملی کی حدیں موجود ہیں. بٹ کوائن جیسی کرپٹو کرنسی میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور یہ اتنی بڑی مقدار میں دستیاب بھی نہیں ہے کہ پورے ملک کی سالانہ برآمدات کا متبادل بن سکے. اور اگر ایران چینی یوان میں تمام رقم وصول کرتا ہے، یعنی کنورٹ کر جاتا ہے، پورا یوان پہ آ جاتا ہے، تو وہ رقم چین کے ہی بینکوں میں پڑی رہے گی، جس سے ایران صرف چینی اشیاء ہی خرید سکے گا. اس لیے گو کہ ایران کے پاس یہ آپشن موجود ہے، پھر بھی اسے اپنا سارا معاشی نظام چلانے کے لیے ڈالرز اور مغربی معاشی نظام کی ضرورت پڑے گی تو ضرور. لیکن ایرانی معاشی نظام جو ہے وہ چلتا رہے گا، اور ایرانی معیشت کھڑی رہے گی، اور ایرانی معاشی طور پر تباہ نہیں ہوں گے. اچھا حضور، یہ تو اکنامک آپشنز ہو گئیں ایران کے پاس. لیکن اب جب کہ امریکی منصوبہ ساز یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب ایرانی عوام اور معیشت کو دیوار سے لگایا جائے گا تو تہران سرنڈر کر دے گا، ہم ان کو بالکل پریشرائز کر دیں گے، پوری دنیا سے کاٹ دیں گے، تو وہ تو سرنڈر کٹ جائے گا. لیکن تہران کی جدید تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اسے اس حد تک دبایا گیا ہے، اس نے دفاعی انداز چھوڑ کر انتہائی خطرناک اور غیر متوقع جارحانہ جواب دیا ہے. اگر امریکہ نے اس معاشی ناکہ بندی کو مزید سخت کیا تو ایران خاموش نہیں بیٹھے گا. ایران کے پاس خلیج اور عالمی معیشت پر شدید ترین جوابی وار کرنے کے لیے بہت خطرناک آپشنز موجود ہیں. مثلاً زیر سمندر انٹرنیٹ کیبلز کو کاٹ دے گا. خلیج فارس، عمان اور بحیرہ احمر کے نیچے 20 سے زائد اہم ترین زیر سمندر فائبر آپٹک کیبلز گزرتی ہیں. یہ کیبلز پورے مشرق وسطیٰ، ایشیا اور یورپ کے تمام تر ڈیٹا اور بینکاری نظام کا احاطہ کرتی ہیں. ایران کے پاس جدید ترین ڈرون آبدوزیں ہیں اور سرفیس آپریشنز کی صلاحیت موجود ہے. اگر تہران ان کیبلز کو کاٹ دیتا ہے تو خلیجی ممالک کے بینکنگ، سٹاک مارکیٹس اور ڈیجیٹل مواصلات لمحوں میں مفلوج ہو جائیں گے، جس سے اربوں ڈالرز کا نقصان یومیہ ہو سکتا ہے. پھر ڈیٹا سینٹرز کو نشانہ بنانا. متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اس وقت مشرق وسطیٰ کے سب سے بڑے ڈیٹا اور کلاؤڈ ہب بن چکے ہیں. یہاں عالمی کمپنیوں نے اپنے ڈیٹا سینٹرز بنا رکھے ہیں. ایران اپنے میزائلوں، خودکش ڈرونز اور سائبر حملوں کی مدد سے ان ڈیٹا سینٹرز کی پاور سپلائی کو تباہ کر کے پورے علاقائی نظام کو معطل کر سکتا ہے. پھر ڈی سیلینیشن پلانٹس اور پانی کا بحران ہے. خلیجی ممالک جیسے کویت، بحرین اور UAE کا 90% پینے کا پانی ان بڑے کارخانوں سے آتا ہے جو سمندری پانی کو نمک سے پاک کرتے ہیں، یعنی ڈی سیلینیشن پلانٹس. ان کارخانوں کو چلانے کے لیے زبردست بجلی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ایران ان پلانٹس یا ان سے منسلک بجلی کے گھروں کو اپنے میزائلوں یا ڈرون سے نشانہ بناتا ہے تو پورے خلیج میں پینے کے پانی کا ایسا خوفناک بحران پیدا ہو جائے گا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. پھر تیل کی تنصیبات اور بحری راستے. ایران آبنہ ہرمز کو مکمل طور پر بند نہیں کرے گا کیونکہ اسے خود چین کو تیل بھیجنا ہے، لیکن وہ خلیج میں بحری جہازوں کو پکڑنے، سمندری سرنگیں بچھانے اور خلیجی ممالک کی ریفائننگ کی تنصیبات جو ریفائنریز ہیں ان پر ڈرون حملے کر کے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کو فوری طور پر اونچا کر دے گا، ان کو سپائک دے دے گا. These are the options which are available with ایران. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یار استاد اب تو کام ہاتھ سے نکل رہا ہے، اول تو میں نے آپ کو بتایا معاشی آپشنز ہیں، جب اس نے دیکھا کہ نہیں یار یہ بھی کام نہیں کر رہی
تو پھر وہ اس طریقے سے ہٹ بیک کرے گا، اور پھر آپ کو جب یومیہ اربوں ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہوگا تو آپ کہیں گے بھائی جان کوئی بات کر لیں، کیونکہ سرنڈر کرنے کا وہ نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر اس پوری صورتحال کا مجموعی خلاصہ پیش کروں نا کہ اس معاشی جنگ کا ممکنہ نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، سب سے پہلی بات یہ ناممکن ہے کہ چین ان نئی امریکی پابندیوں کے سامنے جھکے۔ اس کی ایک سب سے بڑی اور بنیادی وجہ چین کے پاس موجود ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں، جن کا یک طرفہ کنٹرول صرف اور صرف چین کے پاس ہے۔ دنیا کی تمام جدید ٹیکنالوجی، الیکٹرانکس، دفاعی سامان اور خاص طور پر AI، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ہارڈ ویئر کے لیے یہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس مارکیٹ پر چین کا مکمل قبضہ ہے۔ ٹرمپ کا چین کے حوالے سے رویہ خود اس بات کا ثبوت رہا ہے کہ وہ بیجنگ کے ساتھ براہ راست اور مکمل تصادم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ چین یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے پاس ریئر ارتھ اور معاشی طاقت کا وہ اپر ہینڈ موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ امریکی ڈکٹیشن پر ایران سے تیل خریدنا بند کبھی بھی نہیں کرے گا۔ دوسرا، ایران کا معاشی اور سیاسی رویہ کبھی بھی سر تسلیم خم کرنے والا نہیں رہا۔ اگر امریکی انتظامیہ کا یہ خیال ہے کہ وہ معاشی گھیرا تنگ کر کے تہران کو اپنی شرائط پر سرنڈر کرنے پر مجبور کر دے گی تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایران کے ساتھ اگر کوئی معاملہ طے پا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف باہمی احترام اور برابر کی سطح پر مذاکرات کے ذریعے ہے۔ بس یہی ایک رستہ ہے، جیسا کہ اوباما دور میں JCPOA کے وقت میں دیکھا گیا تھا۔ دھونس اور دھمکی کی پالیسی تہران پر ہمیشہ ناکام ہوئی ہے، لہٰذا عسکری محاذ پر ناکامی کے بعد واشنگٹن کی طرف سے شروع کی گئی یہ نئی اقتصادی جنگ یعنی آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ بھی کسی مثبت نتیجے پر پہنچتی دکھائی نہیں دیتی۔ اگر امریکی انتظامیہ نے ایران کو مزید دیوار سے لگانے کی کوشش جاری رکھی تو ہم جلد ہی مشرق وسطیٰ کے اندر ایک نئے اور خونریز جنگی فیز کا آغاز دیکھ سکتے ہیں، جس کی لپیٹ میں مشرق وسطیٰ کا پورا توانائی اور ڈیجیٹل نظام آ جائے گا۔ میں نے اہداف آپ کو پہلے بتا دیے ہیں۔ امریکہ کی یہ جو پالیسی ہے یہ ناکامی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس کے اثرات آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو کر سامنے آتے جائیں گے۔ یہ جو اکنامک آؤٹ کاسٹ کی پالیسی ہے، یہ جو آپریشن ہے، یہ بھی مجھے ایپک فیوری کی طرح ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔